مسجد قباء۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اس کا سنگ بنیاد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے رکھا تھا۔ یہ مسجد سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ اس مسجد کے 4 مینار اور 6 گنبد ہیں۔ یہ مسجد تقویٰ بھی کہلاتی ہے۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پہ ایک بستی آباد تھی جس کو قباء کہتے تھے۔ قباء میں انصار کے بہت سے قبائل آباد تھے۔ ان میں سب سے زیادہ ممتاز عمر بن عوف کا خاندان تھا اور اس خاندان کے سربراہ کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی قباء میں ان کے ہاں قیام کیا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت کلثوم کے گھر میں ہی رہائش رکھی۔ حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر کافی وسیع تھا اور وہ غیر شادی شدہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار سے ملاقات اسی گھر میں فرمایا کرتے تھے، لیکن رہائش حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہی رکھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء تک کا سفر فرمایا جو کہ انتہائی کٹھن تھا، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ قباء میں اپنے اس قیام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ حضرت کلثوم بن حدم کے گھر کے پاس ہی کچھ خالی جگہ پڑی تھی جہاں پہ کھجور خشک کی جاتی تھی۔ یہ مسجد وہیں پہ تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کو اسلام کی پہلی مسجد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ سورہ توبہ میں اس مسجد کے متعلق آیت کریمہ بھی نازل ہوئی۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی، وہ اس بات کی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب قبلہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تشریف لائے اور مسجد کی دیوار کا سنگ بنیاد رکھا جو آج تک اسی جگہ پر ہے۔ اس مسجد میں آج بھی زائرین کی بہت بڑی تعداد زیارت کرنے اور نوافل ادا کرنے کے لیے آتی ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث کے مطابق مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پیدل اور کبھی سواری پہ مسجد قباء کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی طرز عمل تھا اور آپ سوموار اور جمعرات کو مسجد قباء میں ضرور تشریف لاتے تھے۔